والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم وهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا وهي إلى الأذقان وهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم وهم لا يبصرون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه بإمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقال مرسلون بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردنا الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا تنقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كان لله صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لدينا مهدر وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشعرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم وكيلها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قال من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا
جهل ومن نعمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله منشأ خلق من عدم ثم الصلاة على المهتدي بالقدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على من هل بالحرم محمد المصطفى من خص بالكرم من تذكر جيران بذي فجسد أمجر من مغلة من دم أمهب الريح من تلقائك عظيم وأمد البرق بالظلمة من نظام فملئ لك إن كنت فهمد وملئ قلبك إن كنت تستفيق يهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أي سبو أن الحب قديم ما بين منسجم منه ومضطرم لولا الهوى لم ترك دمعا على ولا ريك لذكر البني والعالم فكيف تنكرهم بعدما شهد به عليك ودور الدم والسقم وأثبت الوجد خد أبرد مثل البهار على خدك والعالم أمصر طيب من أهوى فارقني والحب يعتني ذلتي بالعالم ولا يصل سلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم عليهم بالهوى والأدر معذرة مني إليك فولو صمت أمدن معدتك هالي على سر بمستدير عن الوشاد ولدي محتني النصلك لست أسمع إن المحب عن الوزل بصمم انتهى فالنسيح الشيب في عدل والشيب عقاد في نفسي عن التهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرت بسوء ما تعظم من جنيها بنذير الشيب والهرم ولا آدم من الفعل الجميل كردف على برأس غير محتشم كل عالم أني مواكر قدمت سر بدل منه بالقدم من لبراد جماه من قوائدها كما يراد جماه الخير باللجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلدروا بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس فإن منه شاب على حب الرضاء وإن تقدم ينقدم بصر مهواها وهذر أن تولياه إن الهوى يصمي أو يصم ورائها وهي بالعمل سائمة وإن هي
سهلة المرعى فلا تسمك الحسنات لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن سم بالدسم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وشد سائس من جوع ومن شباب فربما وساد شر من الدخم وصبرك دمى من عيد قديم لنا من المهارم والزمهم يد الندم وغالب النفس وشيطان وإنهما ما هدق النسب الدهم ولا تدع منهما حسب ولا حكم فأنت تعرف قيل الحسب والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نزلا لذي عقب ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمرتك خير لك المدى مرض به وما سقمت فما قليلا كالسقم ولا تزود قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى برد ولم أصم ولن سنة من يظلم إلى أن شكت والدرم ورمي وشد من سقف الشهوة وذات الهجارة كالشمس رب العالم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ورودا وجبال الشم من ذهب عن نفسه بارها أيام الشمم وأكدت زده بها ضرورته إن الضرورة لتعلو على الوسم وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العالم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الله فلا أبر في قولنا منه ولا نعم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم لا إله الله فالمستمسكون بحبل غير منفصم فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكله من رسول الله ملتمس غربا من البر أو رشف من الديم وهو كيبون لديه إلا من نقطة العلم أو من شنة الحكم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارع النسم منزه عن شريك بمعاسله فجوار الحسن فيه غير منقسم دام دعانه النصارى بنبيهم وكن بما شئت مدى به واهتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس حد فيعرف أن ونجيكم بفم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خلق كلهم لو نسبت قدره ويده يضمن يسمه هنا ينادى سر ما لم ينتهي النبي متى الوقود إرسل علينا ما لم نرد ولم نهم يعير ورا فهم منه بني سير للقرب والبعد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد سكرة وتكل الدرب من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالهلم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل أئمة رسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يزهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم خلق نبي زنه خلق بالحسن مشتمل بالبشر منتسم كالزهر في درف والبدر في شرف
الشرف والبر في كرم والدار في همم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه هو فرد بجلالته بأسكر حين تلقاه في حشمك أنا اللؤلؤ المنون في صدف من بعد نيمة منه ومبتسم لبيان ضربا لما أعظمه ذبل منتشك منه وملتزم أبدا مولده النبي الشرية فمبتدئ منه ومعتدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يوم برز به البرز أنهم قد أنذروا بهلول الرز والنكم وبدائه ونكسر وهو فسمي أشرف كسر غير مرتئم والنار خاملة الأنفس من عليه والنار العيد من سلم وسعسى وتأودت وهيرتها واردها بالغيظ في نظرك أن بالنار ما في الماء من بلل الحسن وبالماء ما بالنار من ضرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والجن دائم والأنوار ساطعة والحق يظهر بمعنى ومن غنم عام وصام باينا البشائر لم تسمع بقدر الذن لم تشم من بني ومكاهنهم بأن دينهم الموجل وبعدما أينوا بالعمق من شرب قدته وقام بالأرض من صنم حتى غدا أن ذلك الوهيم من شياطين يوم إضرام هزيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنهم هربا أبدا وأبراد أو أسفر بالحصى من رهديه من ذنبه بعد تسبيح ببطنه ونبذ المساد الشيء مرتكب جعل دعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على سكن بلا قدم كأنما ستر صدرا لما كتب نورها من بديع الخد باللقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مثل الغمامة أن سر سائرا لكي هر وتسل الهجير هم أقسمت بالقمر مشكي إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما هو الغر من غير ومن كرم وكل ضرب من الكفار عنه والصدق بالغار والصدق لم يرم وهم يقولون ما بالغار من نار يظن الهمام وظن العنكبوت على خير البرية لم تسج ولا فهم بمولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وقاية الله أولى موضوع أبد من الدروب وعلى من العظم مسمني الدرض من وسجرت به إلا ونيرت جوار منه لم ولم تماسك الدارين من يده إلا سلام تنادى من غير مستلم لا تنكر وهي بالرؤيا إن له قلبا إذا نمت العينان لم ينم وتكهين بلغ من نبوته فليس ينكر فيها المنكر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تبارك اللهم ويوم كسب على النبي رغيب بمتهمك مبرأ وصفا باللفظ راحته وأطلقت سهربا من رمقة الأمم ويد سنة الشباب حتى كان مردا بالعصر الدوم بعارض جدا ويرضى البقاء بها سيفا من اليوم وسيلا من العارف مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يعني واسمها آية الله ظهرنا للغير ليلا على فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول أمل الملك إلى ما به من كرم الأخلاق والشيم آية حق من الرحمن محدثة قديمة وصف بالكدم مولاي
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم في زمن ويدبرنا عن المعاد وعن الوعد من من لدينا ففقد كل معجزة من النبيين إجاد والأمداد بمحكمات فما يبقينا من شبه ليد شقاق ولا يبقينا من حكم ما غربت قد إلا عدم هرم عد الأعادي إليها ملك يا السلام رد البلاغة هدى ومعارض رد الغيور يد الجني عن الهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إله معاد الموج البر في مدد وفق جوهره بالحسن والقيم ومدعات نص عجائبها ولا تسام على الإكسار بالسام قرت بها أين قرها فقلت له لقد برد بحبل الله فاعتصم إدتها هبة من هر نار أضاءت بدها على دم ودها الشفيم كأنها الحوض تبيض الوجوه من الوسواط وقد جاءوه كالأمم ولا يصل وسلم أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وكسرات وكالميزان معدلة بل قس من غيرها بالناس لم يكن لك جبل وهينكرها تجاهلا وهو عين الذكر الفهيم قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد وينكر الفم طعم الماء من سقم غير ماء ومرابنا ساهده سيهبه ومدن لا ينكر الرسم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سار إذا من هرم ليلا إلى فما سار البدر بنجم الظلم وبتدارق إلى أن ارتمى سلة من قوم قوسين لم تدر ولم ترم وقدمت والأنبياء بها والرسل تقدم مدون على قدم وأن تدرك سبعة فاق به بموكب كن به صاحب العالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حتى إذا لم تتشاء لمستبق من الدنو ولا مرغ لمستنيم خوفا كل مقام بالإضاء نودت بالرب مثل المبرد العالم كيما تفوز بوصل أي مستدر عن العيون وسر أي مقتدم فهزت كل بقر غير مشرك وجزت كل مقام غير مستهم وجل مقدار مولد من ردم وأزيد رقم مولد من نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية رؤنا غير منهدم لما دعا عديه بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رأت قلوبا إذا أملا بعزته كنبات أجبر الكفر من الغنم ما زين القوم بكل معترك من تركوا بالقنا لمن على وضم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم ود الفرار فكانوا يبيتون به أشالا مع الإكرام والرام طمد الليل ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الهرم كأنما الدين طيب على ساحته بكل قرب كامل إلى قريب يجر بار خميس فقسى بهد يرمي بموج من الأوطان ملتظم من كل مؤدد لله يستوي مستغفر للكفر مصطنم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم انتقلت ملة الإسلام وهي بهم من بعد قربتها موصولة مقولة أبدا منهم بخير أب وخير بعد فلم تيتم ولم تهمهم الجبال كسر عنهم مصادمهم ذراء بكل مصطنم وسنه
حنين وسبك وسال أهد مصنعات في الأول همنا وقم يا المصرر إلي حمر المدمى ورد من الإداء كل مسود من الإمام ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك وغير الخلق كلهم والكذبين بصبر الخد ما ترك أقلمهم هر جسم غير منعجم شك السلاح سمة تميزه والورد يمتاز بالسمان السلام دليل كريه النصر نشره مبتسم الزهر بالأكمام كل كم كأنه في ظهر الخير نبت ربا من شدة الهزم لم شدة الهزم دار الطلاب العلا فرقا وما تفرق بين الفم والوهم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تكون برسول الله نصرته عند القهوة الأصدق جميعا تجم والأندرام ولي غير منتصر به ولا غير منقسم أهل وأمته بحرص الذي كالذي علم على الأشمل في عجم كم جدل كلمة الله من جدل فيه وكم وسم البرهان من غسم كم كبير العلم في الأم معجزة للجاهلية والتدب باليتم ولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بمديه أستكين به دون أمر وضع في الشعر والقدم قلة اليمن أنني بهما هدي من النعم أتضغي سباب الهلتين وما خسرت إلا على الأثم والندم فيا حسرة نفسي بتجارتها لم تشتري الدين بالدنيا ولم تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعجلا منه بعجله يبي الله الغمن في بيه وبسلم إن أنت دمما لي بمنتقد من النبي ولا هب بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمد أو بالخلق بالذمم إن لم يكن بمعاني عاهدا بيدي فضل وإلا فقل يا زلة القدم عشه أن يرم الرجم كرمه يرجع الجر منه غير مترم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومنذ ألزمت أفكار مداهها وجدته لخلاص خير ملتزم ولا يموت الغنى منه يدا دربا إن الحيا ينبت الأزهار بالأكم وله رزق الدنيا التي تغضبان يد الخير بما أثنى على هرم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك إلا ولول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير كلهم وليدك رسول الله يجاهك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم النفس لتغنتي من زلة عظما إن الكبائر في الغفران كالأمم لعل رحمة ربي حين يقسمها تجعلها السبيل لسان بالكسم يا رب ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والقم بعبدك بالدارين إن له وهو الأهوال ينهزم وذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهد ومستجم ورنها الأدبات البنير صبا وأضرب العساها للعس بالنغم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبالإله لكل المسلمين بما يسلو في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المدرك وديمان والحمد لله به في ختمي أبيتها قد أدى 60 مع 200 فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واختم لقارها وسميها بحسن خاتمة يا منجي الأمم والمسلمين جميعا كل مدنيا أمين تذكري يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والرج على المسلمين برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج النبوي برسول الله والبدوي برسول
استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من هو شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه. Di bawah ini tersebut 6 sifat yang ada ta'alluqnya, dan tersebut pula terbahagi 20 sifat itu dengan 4 bahagian. Artinya ta'alluq yaitu tuntut sifat akan pekerjaan yang bertambah daripada berdiri sifat kepadanya zat adanya. Nomor 1 kudrat, ta'alluqnya itu ngarannya ta'alluq taksir ngarannya. Kemudian nomor 2 malam Jumat tadi kita mempelajari iradah. Iradah itu ta'alluqnya ta'alluq takhsis. Nah 2 buting sudah kita belajar. Kemudian nomor 3 sama. Sama itu ta'alluqnya ta'alluq inkishaf. Ta'alluq inkishaf ini segala yang maujud, baik nang maujudnya itu hadis ya kita, atau maujudnya itu qadim ya adalah Allah Ta'ala. Jadi kita ada, Allah ada, tapi maujudnya kita hadis baharu. Adapun maujudnya Allah qadim itu. Nah kemudian sama, ini adalah kita tekankan di sini. Jadi seluruh sifat ma'ani itu ada mempunyai ta'alluq kecuali hayat. Ya kan sifat ma'ani itu ada 7 tah. Seberataan mempunyai ta'alluq kecuali hayat. Hayat nang kada mempunyai ta'alluq. Nya sifat ma'ani itu 7, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah ada 7, kurang sebuting berarti berapa dah? 6. Nah berarti 6 nang berta'alluq, 1 nang kada berta'alluq daripada sifat ma'ani. Kita memasuki sifat nang ketiga, ialah qudrat, iradat, sama. Inilah ta'alluq nang ketiga, ta'alluq inkishaf. Sama dulu hanyar basar, karena di kitab itu sama itu lebih afdal daripada basar. Kan qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar. Jadi sama dulu, mendengar dulu, hanyar melihat. Karena memang mendengar itu lebih afdal daripada melihat. Ada beberapa sebab, ada beberapa alasan. Nomor 1, karena di Al-Quran itu kebanyakan Allah Ta'ala pasti mendahulukan sami'an. Jadi dalam Quran itu sami'an dulu hanyar basira. Wa kana Allahu sami'an basira. Sami'an dulu, mendengar dulu hanyar melihat. Faja'alnahu sami'an basira. Ada juga ayat nang lain dah, sami'an dulu hanyar basira. Bahkan kenanak nang hanyar lahir tuh jerpian, kenanak nang hanyar lahir awal-awal panca indranya nang berfungsi yaitu adalah pendengaran. Nya belum melihat lagi, apalagi berjalan mungkin ya lah, apalagi berpander. Tetapi awal-awal panca indera nang berfungsi yaitu adalah mendengar. Taduhulu mendengar daripada melihat. Justru itu kan ketika anak lahir napa jar sunnah
diajanakan telinga kanan, diikomatakan telinga kiri kayak itu. Jadi ajan telinga kanan, kadang ajan aja kada komat juga di telinga kiri. Barang siapa ada biisi anak hanya lahir lalu diajanakan telinga kanan, lalu diikomatakan telinga kiri, di dalam kitab itu lam tadurruhu ummus sibyan, kada bakalan anak tadi dimudorotakan oleh ummus sibyan. Ummus sibyan itu jin nang mengganggu kenanakan. Nah, jadi jin nang mengganggu kenanakan itu ngarannya adalah ummus sibyan. Anak nih kenapa jadi menangis nih lah? Lihati pang, oh sekalinya haus, sekalinya umbah sudah disusui masih aja lagi menangis. Perkiraan nomor 2, barangkali popoknya basah. Sekalinya lihati popoknya kadede juga basah, pena karing-karing aja juga. Perkiraan nomor 3 pulang, oh kalau pena sakit parutnya, sudah juga dianuin apa ngarannya, minyak apa, minyak kayu putih, minyak angin, prisker kah, ya kalah. Sudah juga apalagi nang warna habang, ya kalah, panas bener tak. Sudah juga tetap aja lagi menangis. Kalau pena dihaur-haur oleh ummus sibyan, uja orang baharin apa ngarannya, sawan kah ngarannya jar. Nah, jadi orang kenanakan nang waktu lahir diajanakan telinga kanan, diikomatakan di telinga kiri, itu kada bakalan ummus sibyan mahaur kan anak tadi. Nah itu mbah haus kada, popok basah kada, parut sakit kada, sekalinya salim badan mah ikut. Nah itu adalah cucuk kayak kada ketahuan. Nah, di dalam kitab Al-Adzan amanun min kulli ma yakhafu minhu. Ajan itu adalah keamanan. Jadi bilanya di kampung kita ada ajan, maka di kampung itu aman. Ya Allah, di pondok kita ada ajan, maka di pondok itu aman. Bahkan apa? Ketika dapat musibah pun napa jar? Ajan juga. Kebakaran ajan juga. Jadi bilanya ada kebakaran apa? Naujubillah bang lah, benaik ke atas nang tinggi. Kalau perlu ungkai mikrofon masjid, ungkai mikrofon musola, ajan. Ini ada orang tuh pian tuh mengaji di manakah bilanya kebakaran naik ke atas rumah beti lanjang. Nah, itu telah, nah, itu orang akhirnya orang kada menonton kebakaran lagi, menonton nang beti lanjang ya lah. Nah itu teh. Di manakah ilmunya tuh bilanya kebakaran beti lanjang jar nyaman hantunya buka ya ada nang ilmu nang kayak itu. Nang di dalam kitab itu adzan tanah longsor naudzubillah tak napa ajan. Nya ketika kita bermaksiat, kita ini kan unsur pembuatan manusia ini nomor 1 ada dari api. Jadi di awak kita ini ada api. Sifat api itu panas. Buktinya apa? Terkadang ada awak kita itu panas. Japai ketiak panas. Itu nomor 1. Nomor 2 pulang di awak kita ini ada banyu. Ya nang ludah, yang nang apa? Anu banyu mata, ya kalah bakami. Kan berarti di awak kita ini ada banyu. Kemudian pulang di awak kita ada tanah. Nah, baju badaki kah? Nih pinggulu baju nih lah badaki. Berarti ada tanah berarti di awak kita. Kemudian di awak kita ada udara. Buktinya apa? Menguap. Buktinya apa? Bakantut. Nah itu ada udara. Berarti ada 4 ada di awak kita. Ketika kita bermaksiat, maka nang mahantam kita pun 4 juga. Ketika kita bermaksiat, nang mahantam pun 4 juga. Nomor 1 api, ya nang apa? Kebakaran. Nomor 2 pulang apa lagi? Air, apa? Kebanjiran. Kemudian di awak kita ada angin, ya nang apa? Angin puting beliung. Puting beliungnya tercabut rumah ya Allah, kayak apa puting kenanya dah. Kemudian nomor berapa lagi? 4 apa? Tanah, ya nang tanah longsor. Jadi ketika kita bermaksiat, maka nang 4 tadi juga nang mahantam kita. Ini diantaranya tali kebakaran. Ujar guru sekumpul napa? Ujar arwah guru tah. Bilanya ada kebakaran ya sedang ambil batu 7 buting.
7 buting, kemudian setiap buting, setiap biji batu tah bacakan ayat kursi, lemparakan. Jadi ambil 7 buting batu ya Allah, bacakan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Amun kau tak baca, ya terkadang abut tubang ya Allah, abut tubangnya. Jadi lemparakan tak, lemparakan. Nah itu 7 buting tak, insyaallah jasidin kada lawasah pajah. Nah itu tak. Bahkan di dalam kitab itu binatang mahamuk, ajanakan binatang tadi, kucing mahamuk, ambil kucingnya, Allahu akbar ya Allah. Nah itu tak, insyaallah ambil mahamuknya. Anu pangguru aja laki bamamai, nah sama tuh aja ya Allah, laki bamamai ajanakan di telinganya ya Allah, insyaallah bakal lahir tuh ya Allah. Nah itu tak, sama tuh laki bamamai tuh. Allahu akbar. Sadar laki, oh aku nih diajanakan orang, berarti napa? Aku nih bamamai ada setannya berarti tak. Nah lalu ampih itu bamamai. Aman tuh selamat ya, kita bilanya kita ajan atau selamat. Makanya di dalam kitab itu bilanya kita ajan jer gasan berlayar, insya Allah sampai bulik selamat. Makanya bilanya orang umroh diajanakan kan gitu lah, bilanya orang tulak haji diajanakan. Sebenarnya kada umroh tulak haji aja hendak ke Banjar kayak kalah ajan. Kenapa? Karena bilanya kita ajan itu aman. Jadi ajan itu mengamanakan bagi orang nang musafir, bagi orang nang belayar sampai buluk. PP kah bahasa kita nyata PP. Pian tahu lah kenapa jadi orang nang masuk kubur tuh diajanakan. Nya ada di antara orang memasukkan mayat ke kubur itu menggiring ajan. Jadi bahasanya tuh mayat menggiring ajan, mayat mengumpati ajan. Ya nang bilanya ajan asar dimasukkan mayat ke dalam kubur, itu ngarannya mayat menggiring ajan. Kayak arwah guru kah? Arwah guru sekumpul itu kan ketika ajan asar dimasukkan ke dalam kubur, atau ketika ajan johor dihadangi, ketika Allahu akbar ajannya lagi di kubur, masukkan ke dalam kubur. Itu ngarannya mayat menggiring ajan. Nah itu bagus tuh nggak itu tah. Cuma kada apa-apa juga bang, ajan menggiring mayat kada apa-apa juga. Kayak kita kan sudah anaknya terkumpulan juga, sudah seberataan jar keluarganya sudah terkumpulan juga, lalu jam 9 dikuburakan kada apa-apa juga. Itu ngarannya ajan menggiring mayat. Ajan menggiring mayat. Kiasnya apa? Kan anakan lahir tah, bilanya lahir ajanakannya lagi, berarti ngarannya ajan menggiring karena anakan lahir ngarannya. Atau bilanya kita musafir ya kalah, apabila jam 9 tulak ajannya lagi, nah itu ngarannya ajan menggiring musafir. Jadi kada apa-apa juga, ada mayat menggiring ajan, ada ajan menggiring mayat. Nah itu. Nah kemudian tuh alasan nomor 1 tadi, kenapa jadi sama itu lebih diutamakan daripada basor. Alasan nomor 2, karena sama itu syarat jadi nabi, sama itu syarat mendapatkan ilmu. Jadi syarat jadi nabi atau alim itu harus sama. Arti sama itu mendengar, jangan tuli. Sama tak kita belajar ya kalah jadi tuan guru, kenapa diantaranya harus sama mendengar. Jadi ujar orang apa guru hukumnya, langsung menjawab. Ada ini apa guru hukumnya, jangan ada mendengar kalinya. Ada biar apa cok jangan kai aku cuy ampe sudah tuli. Ujar nang cucu bawa obat di mana kai, jangan berarti masih lagi tuli ta ya kalah. Jangan itu ta. Banyak pian ulama-ulama buta tuh banyak. Ulama-ulama nang buta tuh banyak. Bahkan apa penghafal Quran nang buta banyak. Siapa di antara ulama nang buta? Di antaranya adalah Al Habib Abdullah Al Haddad. Kalau kada salah itu umur 3 tahun sidin sudah kena kecacar. Kecacar napa ngarannya? Bukan kecacar banyu, nang panas nih itu kecacar napa? Api kah ya kalah? Ya nang napa? Mata sidin buta tak? Cuma sekalipun mata zahirnya buta, tapi mata batin sidin apa? Melihat. Nah itu. Sampai-sampai banyak karangan sidin tak? Berapa puluh karangan sidin? Risalah Muawanah, kemudian pulang apa lagi? Dan nang lain-lainnya lah, ya kalah. Nah jadi sekalipun buta mata kepala, tetapi mata hati melihat.
Pernah ada seseorang pian datang kepada Habib Abdullah Al-Haddad. Ini kita pakai sahasidin sedikit nih lah. Inda dzikris sholihin tanzilur rahmat. Ketika disebut orang soleh, maka di tempat situ turun rahmat. Kenapa? Bujur juak aja lah. Habib Abdullah Al-Haddad itu melihat dengan mata hati. Akhirnya beelang. Ngaran banyak nang beelang lawan sidin. Lalu nang pendudian ini duduk di muka lawang. Umbah duduk di muka lawang, ada haddam Habib Abdullah Al-Haddad nang menyurungi banyu. Ini ngarannya memuliakan tamu, ngarannya nih surungi banyu kayak itu tah. Umbah hendak meminum sudah nang di muka lawang nih, padahal jauh jaraknya lawan sidin. Langsung sidin bakuriak, nang di muka lawang jangan meminum banyunya dulu. Kenapa? Karena ada binatang di dalam banyu ikam. Melihat pian nang meminum maka kada melihat lawan binatangnya, entah samut wallahu alam dah, entah lalat kada tahu dah. Cuma intinya jangan diminum dulu. Kenapa? Di banyu ikam tuh ada binatang, kalau penata makan, kalau penata minum binatang tadi. Sidin nang jauh melihat padahal orangnya buta. Nah itulah kekuatan mata hati, itu luar biasa. Nah jadi banyak di antara ulama-ulama itu nang buta. Bahkan apa? Nabi Yakub kah? Yalah Nabi Yakub kan buta juga tah, menangis sidin kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu nomor 2. Jadi mendengar itu syarat mendapatkan ilmu. Mendengar itu syaratun nubuwah, syarat kenabian. Kemudian alasan nomor 3, kenapa jadi sama berduhulu daripada basar? Mendengar berduhulu daripada melihat? Jawabannya adalah karena kita mendengar ini seluruh penjuru diperdapatinya, kawa diperdapati seluruh penjuru. Contoh, orang bapandir di hadapan ulun mendengar. Orang bapandir di higa ulun mendengar. Orang bapandir di belakang ulun, yalah ulun mendengar. Tapi mun melihat bang, ulun melihat nang di muka aja. Nang di belakang bang, ada tahu nih di belakang guring kan ini apa kan ini, ada tahu nih lah. Ngam kada melihat ulun. Tapi mun nyoba pandir di belakang ulun melihat. Melihat jangan apa? Mendengar. Nah berarti kekuatan pendengaran itu lebih hebat daripada kekuatan penglihatan. Kenapa? Karena mun mendengar itu seluruh penjuru. Muka, belakang, kiri, kanan, sana ada orang di atas kedengaran aja. Kayak apa jar? Tukang di atas berkuriak. Itu adalah timbayakan baut atau timbayakan paku kedengaran aja. Tapi amun melihat satu penjuru aja napa di muka aja, amun di belakang ulun kada melihat lagi itu tah. Bahkan ngaran pendengaran nih pian tadinding semen gen mendengar, tadinding tirai gen mendengar. Nah ini kekuatan pendengaran. Makanya pendengaran itu lebih afdal, lebih diutamakan daripada penglihatan. Amun kita belajar tentang sama, ini kita mau ulang-ulang aja dulu tah. Karena ujar guru sifat 20 itu seberataan kita amalkan. Cuma ada 6 sifat ini nah harus kita tekankan. Makanya ulun mau ulangin 6 nih. Nah itu tah. Sambil kita menghafal qudrat, ta'alluq, taksir, iradat, ta'alluq, taksir. Sambil menghafal tunggal dikitan. Kemudian ulang apa lagi? Sama, ta'alluq, inkisyaf. Nah itu. Dalilnya wallahu sami'un alim. Kayak itu tak mun kita belajar tentang sama tah dalilnya wallahu sami'un alim. Allah mendengar lagi mengetahui. Tersebut di dalam kitab. Bilanya ada kalimah sami'un di dalam Quran, sami'un di dalam Quran itu 3 buting ya sambungannya. Bisa sami'un alim, alim sambungannya, atau sami'un basir, basir sambungannya. Nomor 3 sami'un qarib, qarib sambungannya. Kadida lagi nang lain oleh sami'un qadir kadida ya Allah. Nah ada tuh sami'un alim, sami'un basir, sami'un qarib. Nah kene sami'un alim, Allah Ta'ala mendengar lagi mengetahui. Jadi bilanya kita hendak mengetahui nampak mendengar, hendak alim bawa badadangar. Bahkan apa anak kuncinya ilmu yaitu adalah mendengar. Anak kuncinya ilmu itu mendengar. Kita hadir majelis alim ini kan mendengar nih.
bahkan gawian nang paling ringan adalah pian mendengar, melihat. Ngaran kita melihat bisa ngantuk mata, bisa kalak mata. Amun kita bawa makan bisa uyuh muntung. Buktinya apa? Nah, rakut memakan karipik, karupak apa tadi? Karipik, karupuk, karipak. Ya kalah bisa panat. Ya nang napa tak ikut ilat tak? Ilat menyumpah. Jadi ilat nyawa haur makan terus ya kalah. Ilat menyumpah. Bisa panat kita memakan. Ini nah tangan nah ya kalah. Dibawa misalnya main raket kah? Bisa panat. Batis dibawa main bola, dibawa buka bisa panat. Tapi mun telinga tuh kada ada panat, pian bisa lah panat telinga. Nah guru-guru ampeh udah pemangat pengajian guru ampeh sudah kenapa telinga lun panat guru ya jadi Allah kan beda. Mun mata bisa panat, amun muntung bisa panat, batis bisa panat, nang di bawah gini bisa panat ya Allah. Tetapi napa telinga kada bisa panat. Jadi gawian yang paling nyaman nih bada dengar. Nah ini gawian yang paling nyaman, mudahan kita istiqomah nih lah. Jadi bilanya Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala tahu. Di antaranya nih lah bian, Allah mendengar geritik hati wali. Jadi wali-wali itu bila bageritek langsung dilanjurakan Tuhan. Ada wali berjalan bian lah hendak ini kada tahu panglah cuma arwah guru bagesa walinya siapa kada tahu ulun dah, antah sidin bisa juga wallahu alam. Jadi ada wali berjalan di Martapura hendak nukar nah pengaranya wade asli Martapura tah kalalapon nya kan macam-macam tak ada talah bilanya kandangan tak dodol, bilanya berabai apam ya kalah macil jer tipisnya apamnya ujasin mah hendak handal ke rumah ya Allah nah itu adalah terus lagi ya Allah ada tadi amunten apa tah cincin telepok kah ngarannya adalah ada juga. Jadi amun di Martapura itu kalalapon tuh pian wadah yang paling tua tuh kalalapon sudah kenapa beuban ya Allah itu nyiunya tuh nah ada nyiunya tuh ya Allah nah, itu. Jadi hendak nih tegeretek hati hendak nukar kalalapon tapi kada tukar bulik ke rumah sakalinya napa umbah bulik kancing lawang ada nang bakatok assalamualaikum waalaikumsalam napa guru nih kalalapon gasan pian harum dengar sakalinya padahal geretek kada berucap kada wali itu kada berucap kada tak geretek aja cuma Allah Ta'ala maha tahu Allah geretek akan hati orang memberi nah itu wali tak mun kesa arwah guru nih dasar bujur arwah guru telah nang di 100 karomah tah napa kesanya jer guring jer malam tengah malam tuh nah dalam kamar bekesahan lawan nang bini rasahan nak makan iwak baung harus sekalinya napa ada nang mengatok rumah nah jer baung gasan guru tuh wali kayak itu pian lain kita jangankan geretik berucap tuh rasa hendak kalau lapon uji orang napa bila hendak nukar ya Allah itu adalah nah itu amun wali napa rasa hendak kalalapon langsung ada kalalapon mau dapat nang ini perlu juga dicari ilmu nang ini lah begeretek hati langsung dapat kunli kama urid akun laka kama turid kayak itu kaidahnya sekalinya hadis kudusinya tuh jadilah kamu seperti apa nang aku kehendaki jar Tuhan ikam jadilah seperti apa nang aku kehendaki aku menghendaki ikam beribadat akun laka kama turid maka aku menghendaki maka aku jadi seperti nang apa ikam kehendaki bilanya ikam hakon menuruti aku turuti ikam. Wali-wali itu kan pian ahlul ibadah nih ahlul qiyam ahlus siam ahlus sholah ketujuh puasa ketujuh bangun malam ketujuh sembahyang apa ujar Tuhan dituruti ya nang ujar Tuhan apa mun ikam apa ujar aku pun apa ujar ikam akun laka kama turid wali hendak kalalapon datang kalalapon hendak baung datang baung udah gampangan kun payakun kah kun payakun lain jonang kun payakun atap dua bidang hakon kada hakon tetap aku berdatang ya nih lain pulang nih pangarasan ngarunya nih lah kun payakun atap dua bidang hakon kada hakon aku tetap berdatang ya ditolak ulang tak ya berdatang ulang menjada wajada sidin ya Allah nah itu nomor 1. Nomor 2 sami'un basir
mendengar, basirun apa? Melihat. Melihat itu kan sesuatu yang jauh, kita kalau melihat kita bermotor dah. Bermotor itu pian jalannya lurus itu menang 500 meter kelihatan aja. Nah itu tah 500 meter kelihatan aja nya penglihatan, tapi mun pendengaran jangankan 500 meter nang di lawang situ gen bakuriak apa hah ya lah kalau kayak itu aja tah hah. Tapi amun apa ngarannya, amun penglihatan itu jauh, artinya apa ya, pendengaran Allah itu kawa mendengar nang jauh, maksudnya kayak itu. Makanya samiun basir, Allah itu kawa mendengar nang jauh. Amun kita kada kawa mendengar nang jauh, baparak. Nah apalagi harinya hujan maginnya ya kalah itu tah. Kemudian pulang samiun qarib, Allah mendengar nang dekat, jadi nang jauh mendengar Tuhan, nang dekat mendengar. Nah justru itu hendaklah kita banyak-banyak berdoa. Nah ini ada amalan sedikit nih lah. Napa? Amalan supaya qabul hajat. Nah kan banyak hajat kita nih. Nang mana bujang hendak kawin, nang mana kawin hendak beanakan, nang mana beanakan sudah ganal anak napa hendak baminantuan, kemudian pulang hendak bacucu, banyak hendak anu kita apa hajat kita tuh banyak. Nang mana pelajar barangkali hendak alim ya kalah, nang mana orang berusaha hendak sukses. Nah pajar barang siapa ma'amalakan ya sami'u ya sami'u. Nah ini nih makanya belajar sam'un sami'un ya sami'u ya sami'u. Kita baca hari Kamis membacanya tadi guru jejak hanya nang dipadahkan nang aja nyaman Kamis tadi Kamis ini membaca. Barang siapa mengamalkan ya sami'u ya sami'u setiap hari Kamis berapa? 500 kali. Tumat bener pian paling lah perasa ulun nah 6 menit tah pian barangkali mulai rumah ke sini kawa sambil di jalan ya sami'u ya sami'u ya sami'u ya sami'u. Datang ya kalah jam 6, ajan kan jam 6:30 nih. Ya sami'u ya sami'u ya sami'u ya sami'u baca. Nah apalagi di dalam kitab Majmu'ul Awrad itu jer sesudah asar hari Kamis itu ngarannya Auqatun Fatimiyah. Sayyidatuna Fatimah dahulu itu bilanya sesudah asar hari Kamis itu sidin fokus beribadat balantak beribadat ujar guru tah. Nah jadi kita nih kada kawan nang setiap hari nang menghadang-hadang waktu maghrib barangnya setiap hari Kamis barang kita menghadang-hadang waktu maghrib gasan pelajaran malam Jumat kayak itu tah. Jadi barangnya sekali seminggu barang nang jam 6 sudah ada di pasahapan, jam 6 sudah ada di musola, baca lagi ya sami'u ya sami'u ya sami'u auqatun fatimiyah. Artinya waktu-waktu Sayyidatuna Fatimah, waktu-waktu nang kita berdoa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bilanya hari Kamis itu habis asar, bilanya hari Rabu jadi dalam kitab itu tuh habis zuhur. Jadi hari Rabu itu habis zuhur. Nah waktu mustajabnya dah. Adapun hari Kamis itu habis asar. Membaca ya sami'u 500 kali. Apa hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntung ya sami'u ya Allah. Nah pian maha mendengar. Amun ulun mendatangi orang sugih, amun dibukainya lawang. Nah itu dah. Amun ulun mendatangi pemerintah, amun dibukai sidin lawang, sidin hauran jo di rumah. Bapang napa pian nang maha mendengar Tuhan. Nah itu dah. Jadi minta ke Allah. Amun kita meminta ke makhluk, amun kita nih lah meminta ke makhluk. Nah di sini pelajarannya nih. Amun kita meminta ke makhluk, nomor 1, amun orang itu pro lawan kita, lalu kita mintai, paling sambatannya napa? Makasiannya nyawa lah. Hanya mudahan ada rezekinya. Ham ka itu wara. Ulun ta otang. Banyak otang sekalinya menyahuti kesiannya le nyawa jer ya lah mudahan kau membayari jauh memberi duit ya lah. Itu nomor 1. Sekalinya kita datangi orang nang kontra lawan kita datangi orang nang kada katuju lawan kita. Ulun banyak otang napa jarnya hapok liur itu lah hapok liur jam kita dihapokakannya kenapa datangi orang nang kada katuju lawan kita datangi orang nang katuju lawan kita napa kesiannya nyawale jarang mudahan ada rezekinya memberi ikada maksud bepadah tadi padahal napa hendak minta bayari akan otang sekalinya napa kasiannya leh jauh dikasihani orang sekalinya.
Itu. La tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in taraktu su'alahu wa banu Adam hina yus'alu yaghdabu. La tas'alanna bani Adam hajatan, ujar ulama. Jangan sampai lawan manusia itu kita meminta hajat. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, tetapi pintalah Allah nang pintunya itu kada bakalan tertutup. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, kita datang tengah malam dibukai Tuhan, ampar sajadah, baudo ya kalah, baudo ampar sajadah. Kalau perlu nang bisa babolang tengah malam. Sembahyang dihiga bini, terbangun bini, astagfirullah aja bini Syekh Abdul Qadir. Ya Allah, itu adalah ada gampangan. Nya kayak itu bebolang itu ya tadi ada tempat-tempatnya, ada nih ke pasar bebolang juga kayak biasanya nih ke pasar bebolang juga. Nah, jadi ada tempatnya di antara bangun tengah malam kita tak bebolang tak atau tolak ke masjid ya kalau di Hadrul Maut itu aja ujar kawan nih langsung kalau di Hadrul Maut itu memang bilanya hari Jumat disuruh akan bebolang. Nah itu. Nah jadi bangun jam 2 malam kah, jam 3 malam kah, pintu Allah kada betutupan. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah sarek bila kita kada meminta, makanya bilanya kita kada berdoa itu maksiat berdosa, hukumnya tarakut doa maksiat, meninggalkan berdoa itu maksiat. Jadi ini kita belajar sama di antara amalannya apa? Banyak-banyak berdoa. Kenapa? Allah mendengar. Itu tak Allah mendengar. Apa jar? Ud'uni astajib lakum, berdoa olehmu maka aku kabulakan. Cuma kabulnya ini ada nang lawas, ada nang lambat, ada nang lakas. Itu tergantung. Lagi yang penting kita sudah berdoa. Itu tak. Nah, kemudian secara poinnya pulang di antara amalan sama itu ialah memelihara lidah. Jadi kita ini bepander, jangan tapi bepander. Kenapa jangan tapi bepander? Karena Allah mendengar lawan panderan kita. La khairu fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin al-ayah. Tidak ada kebaikan dalam pembicaraan kita kecuali masalah menyuruh kebaikan, masalah amar ma'ruf nahi mungkar, masalah bersedekah, mendamaikan orang. Nah itu tuh panderan-panderan yang baik. Di awak kita ini kan ada anggota 7 nih lah. Anggota 7 ini mata. Nya ada anggota 7 fikih, ada anggota 7 tauhid apa tasawuf. Anggota 7 fikih dulu lah, fikih. Yaitu waktu kita sujud wajib kita meletakkan anggota 7. Kenapa? Dahi. Apalagi? Tangan. Yalah. 2 tangan nih lah, 2 tangan. Apalagi? 2 batis. Yalah 2 batis. 2 sudah. Kadang dulu, bujur aja lah. Dahi, ialah dahi, tangan, batis, lintuhut. Nah, kurang nah, berarti 2, berarti dihitung 2 nih lah. Dahi, 2 tangan, 3 sudah. Kan 2 tangan nih, kada kawan nang tangan sebelah aja sujud ya lah. Ini push up ngarannya. Kemudian pulang 2 batis, 2 lutut. Nah 7 itu wajib tuh diandak ketika sujud. Nah, itu tuh. Ada ini anggota 7 masalah tasawuf. Kenapa? Mata, telinga, muntung, tangan, batis, parut, lawan kemaluan. 7 anggota 7 ini nang kawa berpahala, anggota 7 ini nang kawa menghasilkan dosa. Jadi nang 7 ini bisa mengolah kita berpahala, nang 7 ini bisa menghasilkan kita dosa. Mata bisa berpahala, bisa berdosa. Parut bila makan nang halal berpahala, bila makan nang haram berdosa. Kemaluan ya Allah, bilanya salah lobang berdosa ya Allah. Itu adalah kan bejinah ngarannya tah. Bilanya bujur lawan nang memang bini ya Allah, napa berpahala. Ada di antaranya tuh umum Nabi jar jima tuh berpahala lah, umum jar kayak itu juga berpahala lah ya Allah. Nah itu tah ujar Nabi, apakah jinah kada berdosa? Artinya apa? Ketika lawan babinian nang kada halal berdosa, bejinah ngarannya. Lawan bini berpahala. Nah itu. Kemudian batis dibawa berjalan ke majelis taklim berpahala, ke tempat maksiat berdosa. Nah itu. Nah, makanya neraka itu kan ada berapa yuk?
Ada 7 kenapa? Karena anggota 7 pengarannya tata anggota 7 makanya neraka tuh ada 7. Tetapi nang paling banyak nela pian dosa di anggota nang 7 ini tuh nang paling banyak dosa napa? Muntung. Itu nang paling banyak dosa tak muntung. Bahkan ujar Imam Ghazali lebih daripada 25 dosa di muntung nih tak. Menyambati orang, mencaci maki orang, menggibah orang, berdusta, anjur atar, sumpah palsu, banyaknya nang laginya 25 kesalahan ada di muntung. Padahal bentuknya padahal muntung kita sebuting aja, tangan 2, mata 2, batis 2, telinga 2, kemaluan bang 2 juga biginya, ya Allah itu dah. Muntung pang sebuting aja, muntung sebuting sekalinya muntung nang sebuting ini halus pulang, haro paling banyak pian dosanya. Padahal penjaganya 2 sudah, gerbangnya 2 ya nang masih aja lagi tajun, berarti nakal bener sudah ini lah. Nah, itu kan kita nih ada gerbang pertama, gerbang nang kedua, sekalinya tajun aja lagi. Nah ini cadang sudah jadi manusia nih lah. Kayak itu juga padahal kan muntung nih pertama sebuting, nang menjaga 2, istilah penjahat nih pian kelas kakap. Kenapa yo penjahatnya sebuting, polisinya berdua. Kadang awas ikong harus berdua. Berarti ini penjahat ini kelas kakap ngarannya nih. Kayak itu juga muntung penjaganya 2. Kenapa? Bibir penjaga nih. Ya kalah. Kemudian pulang kenapa? Lawan gigi. Gigi itu penjaga muntung, bibir itu pun penjaga muntung juga. Ternyata paling banyak mengerjakan dosa yaitu muntung. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah kalau kada salah adalah jadi gibah dulu tah. Gibah itu jadi sebenarnya dosa kecil. Di kitab lain adalah gibah itu sebenarnya dosa kecil. Tapi bilanya kita menggibah ahlul Quran, menggibah wali, menggibah ulama, maka itu berubah menjadi dosa besar. Nah itu, jadi gibah itu sebenarnya asalnya dosa kecil. Tapi bilanya kita menyambati tuan guru, menyambati ahlul Quran, menyambati wali, nah itu minal kabair tak, daripada dosa besar tak. Bahkan kayak itu di dalam kitab Bidayatul Hidayah, bilanya ada orang alim atau memakai amas, padahal kan kada boleh lah memakai amas badosa nih. Lalu ada nang menyambati guru napon itu jangan memakai amas, misalnya telah ada nang menyambati itu jadi sekalinya dosa nang menyambati lebih banyak daripada dosa nang tuan guru memakai amas tadi. Padahal kan artinya tuan guru memakai amas tuh berdosa dah, bahkan tahu pulang berdosa kan benar-benar dosanya. Ternyata nang menyambati sidin lebih banyak dosanya pulang. Nah ini kita bahayanya. Jadi orang kaya apakah jangan disambati. Nah itu tah bapang napa nang bujurnya itu dibujurakan. Ada orang tak salah, ya Allah bapang jangan disambati. Tugas kita kadida istilah menyambati itu kadida, tapi tugas kita membujurakan, dibujurakan. Ada ini orang salah lalu dipiralakan, ya kalah itu sebenarnya salah. Nang bujurnya itulah dibujurakan. Nah itu teh. Jadi ada orang salah bujurakan, ada orang salah dibujurakan gitu. Bahkan jadi bilanya kita tagibah orang di dalam kitab tah. Karangan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bilanya kita menggibah orang, maka hendaklah beristighfar, astagfirullah, tagibah orang nah, tasambati orang nah, ngaran muntung kada betulang, ngaran muntung kada betulang. Bahkan pernah ada seseorang pian melihat iblis membawa di tangan kanan iblis, ini mun kada tapaling lah, mun kada tapaling bujur berarti tak, membawa madu di tangan kanan, membawa nya kada apa-apa juga salah, paling iblis nang sarek ya Allah. Nah itu tah, membawa madu telinga kanan, membawa habu di telinga kiri, di tangan kiri. Jadi madu tangan kanan, habu di tangan kiri. Kamu kada paling. Jadi ditakonnya, ikam tuh membawa habu gasan apa? Di tangan kiri tak membawa habu gasan apa? Lalu jadi iblis, aku ini membawa habu gasan kuburubui anak yatim. Jadi makanya orang kada peduli dengan anak yatim. Padahal apa jan? Ana wakafilul yatim kahata ini jan Nabi. Aku lawan orang anak yatim seperti ini nah di dalam surga lawan orang nang memelihara. Aku lawan orang nang memelihara anak yatim seperti ini jan Nabi di dalam surga, artinya dekat benar. Bilanya kita nih lah memelihara anak yatim itu baik anak yatim anak orang
atau anak yatim anak sorang. Bahasanya itu apa? Arti yatim itu kan kematian abah, walhal belum balik lagi tuh yatim ngarannya. Namun kematian abah umur 50 tahun tuh ada yatim ya Allah. Aku anak yatim ya Allah, kenapa abahku mati jar? Itu lain yatim ngarannya. Arti yatim itu mati abah sebelum balik. Nah, lalu mamanya menggaduh, maka mamanya tadi menggaduh seperti menggaduh anak yatim juga. Nah, jadi memang dipelihara bujur-bujur kayak itu tah. Ada ini terkadang umanya nih, balaki bahasa haro anak maka amtalantar. Padahal itu menggaduh anak yatim juga ngarannya apa? Bersama Nabi di dalam surga. Cuma kita ini kadang melihat, padahal di higa-higa di rumah kita ada anak yatim. Padahal tetangga ada anak yatim. Padahal kemanakan ada anak yatim. Padahal keluarga ada anak yatim. Ternyata model kada melihat, kenapa diburu-bui setan ya Allah, diburu-bui iblis pakai habu tadi. Nah itu kan ya nang pena koler beparak. Kenapa jadi koler beparak? Pena kelihatan pena riget ke itu, padahal tuh pandangan kita jadi buru-bui oleh setan. Itu pang nang tangan kanan bang madu gasan apa? Madu ini gasan maolesi bibir orang nang menggibah. Makanya pian bila menggibah orang tuh merasa nyaman bener muntung. Ya Allah itu adalah bila nyambati orang tuh sejam tuh ya kada kerasaan. Lain pengajian hanya Al-Fatihah ya guru ngantuk sudah. Ini kada menyinggung adalah kada menyindir aja tuh ya kalah. Lain nyambati orang pian sejam tuh nyambati orang kada kerasaan. Umajel jam 11 malam sudah aja mulai habis maghrib. Gampangannya lah. Itu pang tadi. Nya model manis kayak itu muntung kita bila nyambati orang, kenapa nya iblis tuh nama memoles kita pakai madu tadi. Itu tadi. Nah jadi bilanya kita nyambati orang astagfirullah, beristighfar dan baca Fatihah kayak itu jar ujar Syekh Abdul Wahab Asy'arani, bila kita nyambati orang beristighfar dan baca Fatihah kirimakan pahalanya gasan orang yang kita sambati. Nah, itu tah nyaman karena di akhirat inya kada menuntut kita, kenapa berkat Fatihah yang kita kirimi. Anu guru aja nang disambati itu belum mati kada apa-apa juga. Nya kada apa-apa mengirimi Fatihah gasan orang nang belum mati. Nah itu tah Al-Fatihah ila guru midan ya Allah. Nah, itu tah kada apa-apa kirimi aja ulun Fatihah ya Allah. Kada mahadong ulun mati bang ya Allah, kada. Kirimi aja Fatihah kada apa-apa. Nah, sama kita gabungakan di dalam kitab Minhajul Abidin. Kita gabungakan bilanya kita tasambati orang, bila kita menyambati orang, nomor 1 beristighfar lalu baca Fatihah. Nomor 2 pulang kita datangi kawan nang, contoh misalnya ulun lawan si A menyambati si B, anu A B itu nyawa pemalar bener orangnya. Nomor 2 nang per ulun lakukan apa? Nomor 1 tadi beristighfar, kemudian membaca Fatihah. Nomor 2 nang perlu ulun lakukan adalah mendatangi si A. Anu ada kalau tadi aku berkisah tentang si B tadi nang inya pemalar itu dustaja. Kenapa jadi kita datangi si B? Kenapa? Supaya si B ininya bisa kena pian sambung menyambung menjadi satu. Ya Allah, nah, itu adalah sambung si B berkisahan, maka terkadang bisa juga berdiamannya lah, cukup nyawa aja lah. Karena bekesah pulang berdiamnya lah, cukup nyawa aja lah. Kayak itu sekampungan nang berdiaman aja ya Allah. Nah itu tahu. Bapang napa kita datangi si B tadi? Anu si A tadi, atau ulun mendatangi si A nang kusambat tentang si B tadi itu salah. Jadi kamu jangan menyebarkan ke lain lah, karena hawak karena kita nang dituntut orang ya kalau kita nah. Jadi berdiaman aja. Nah itu berdiaman aja sudah. Nang kuhabarkan tadi salah, kita dustakan diri kita. Itu nomor 2. Nomor 3 bilanya kita menyambati orang apa? Minta ampun lawan nang digibah, minta ampun lawan nang disambati. Itu tuh. Mudahan kita nih jangan ketujuh muntung mawada ya Allah. Itu telah jangan ketujuh muntung mawada orang. Ya itu tah. Apalagi babinian pian hati-hati. Ada kisahnya tuh jar babinian tuh nama mawada orang. Jadi apa hendak lawan nang halus awak itu harus hanya jadi bininya gitu. Nah jadi hati-hati babinian, jangan mau ada lelakian kalau pena talakiun itu. Nah itu ada pian nang kayak itu tuh. Jur dah hendak udah jur nang halus bunun itu awak ya Allah. Sekalinya napa haro jadi bini ketiganya, bini ketiga pulang gampangan yang lah. Nah itu dah. Jadi jangan mau ada orang. Lelakian sama yang ada hendak jadi bisi bini nongko itu kada bunga salah harus hanya bini seorang. kada kawa jangan mau ada orang. Nabi Muhammad ini terakhir nih lah,
jangankan orang makanan Nabi kada pernah mawada. Jadi Nabi itu bilanya ada makanan Nabi katuju dimakan Nabi, simple bener. Bilanya ada makanan Nabi kada katuju ditinggalkan Nabi. Namun kita tuh bilanya kada katuju daging lalu mencari aja tuh intalo mana intalo, nah kayak itu tah ujar ampun rumah mun hendak intalo masuk ke kamar. Umbah keluar pian bingcul sini le nah ya lah. Nah itu tah kayak inta umah jurang jar kawan intalunya kada dimakan gajar ditogok sebijian. Napa intalo bingcul ditampar ampun rumah. Jar ampun rumah ini jenda botang nukar ya lah. Hendak intalo pulang itu tah. Ada terkadang intalo disuruh mencari tak daging mana daging jar. Mencari daging mana daging jar. Ya ampun rumah hadang dulu lah. Ya nang napa diambilakan ya Allah sandal sapit itu telah dibelahkan dikuahi masak habang. Umbah ikut pian layat nyata layat sandal sapit ya Allah itu tah. Terlalu napa terlalu betangsa-tangsa. Jadi apa nang ada itulah nang dimakan. Nabi kada pernah mau ada ini lawan nang bini napa umanya jar masin lalu masakan hendak belaki kah jar. Oh ya Allah itu telah hendak belaki kah jar. Itu nomor 1. Nabi kada pernah mau ada makanan. Nomor 2 kisah Nabi Isa pulang. Nabi Isa melihat anjing mati baulat pulang. Amun kita napa yuk melihat anjing mati baulat pulang pasti lalu seikong mau jar banyaknya ulatnya. Lalu seikong pulang jar anjing mati. Lalu nang seikungnya pulang hendak ada sudi. Napa-napa kan nang dilihat, napa-napa kan nang disambat. Nabi Isa napa melalui anjing nang buruk nang mati baulat napa nang disambat Nabi Isa. Putihnya gigi anjing. Ada aja kebaikan orang. Amun kita tuh nang kelihatan itu adalah nang jahatnya, padahal banyak lagi kebaikan orang nang perlu kita sambat daripada kejahatannya. Ada kita ngaran mata sudah jahat baduhulo, ngaran mata sudah rusak baduhulo, ya nang napa anggap kejahatan terus nang dilihat. Ya, bilanya kita telah melihati kejahatan orang berarti kita nang jahat. Bilanya kita melihati kebaikan orang berarti kita nang baik. Ada lagi telah bilanya kita melihati kejahatan orang berarti kita nang jahat. Bilanya kita melihati kebaikan orang ketujuh melihati kebaikan orang berarti kita nang baik. Kenapa? Al mukmin mir'atul mukmin. Orang nang beriman itu adalah cerminan orang nang beriman. Nah itu kan Habib Ali Al-Jufri kah kalau ada salah ketika sini melihat orang nang bermaksiat nampakah tidak nyawani neraka ya kan dia nang kaita bapang napa ini umat Nabi Muhammad perlu dikasih sayangi kada perlu menghina. Jadi ada orang maksiat kada perlu dihina tapi dikasih sayangi dengan cara dipadahi. Nah barangkali ini bisa ulun sampaikan. Salah hilapnya minta ampun, minta halal, minta ridho dunia akhirat. Kemudian diumumkan itu tanggal 25 inilah kita ziarahan 25 Januari kita ziarahan ke kandangan. Nah kemudian penutupannya tanggal 10 Januari. Jadi bebuhan pian nang mahana hendak mendaftar silahkan daftar sampai tanggal 10 Januari. Bilanya duitnya belum ada kada bapak nang penting masuk ngaran dulu. Jadi kita ziarah sambil membantu pembangunan istana penghafal Al-Quran. Ya jurulun apa? 4 orang lain ziarah kada apa juga sama aja. Nya berkahnya tuh sama aja juga ya ziarah juga. Cuma bilanya 4 lawan ulun itu sama hukumnya membantu istana penghafal Al-Quran. Seandainya talarang juga tah kada apa-apa juga. Seandainya talarang sedikit tah yalah kada apa-apa juga. Kenapa gasan membantu? Kayak itu tah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma ij'alna min khawasil mahbubina laka bi khair wa la tuhabbibna ila sa'iri makhluqatika fi 'afiyatin damah ya rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bertahlil sedikit. Ada yang minta tahlilakan. Abdul dzikri la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha 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 illallah
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله لا إله إلا الله 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 لا إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين اللهم اجعل وأوصل واهدي وبلغ وتقبل ثم قرنا وما عملنا من الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك بهذا المجلس المبارك هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونودل حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة ما عند الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين وآل كل والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى رسول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terakhir